آج غزہ پورا تباہ ہو گیا اور کیسے جو اس پر پورا اسرائیل آدھے سے زیادہ پر قابض ہو چکا. جی ہاں، جتنا بھی سب اتفاق ہوا، صلح ہوا نا اس کے نام پہ، وہ کچھ حصوں کو چھوڑا ہے، باقی حصے پہ قبضہ کر لیا ہے. بتاتے ہیں کہ 54% حصے پر وہ قابض ہو گیا، 54% حصے پر وہ قابض ہو چکا ہے، اور باقی 46% حصہ دریا کی طرف جو ہے اس کو بتا دیا کہ یہ اس میں بھی مطلب دہشت گردی کا صبح ہے، اس کو چھوڑ کے رکھا ہے. اور سیف زون کے نام پہ 54% حصے پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں کھل کے کوئی نہیں بتا رہا ہے. تو بھائی حماسیوں نے کیا اپنے جو چند قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ یہودیوں کو پکڑ لیا، اور پتہ چلا کہ جب سے 7 اکتوبر سے انہوں نے ان کو یہودیوں کو جو ارغمال بنایا تھا کہ ہمارے قیدیوں کو اسرائیل چھوڑے گا، یہ ان کا مقصد تھا صرف. اگر جو ان کی باتیں اگر سچی مان لی جائے تو، ورنہ یہ باقاعدہ پورا ایک سازش، ایک چال تھی جو یہ صدی کا جو کیا کہتے ہیں ڈیل ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آخری ان کی کوشش تھی کہ کیسے اس کو پورا کیا جائے. غزہ والوں کو وہاں سے ہجرت کر کے بھگایا جائے گا اور صحرائے سینا میں ان کو کیسے بسایا جائے گا، اور اس پر جو ہے پورا امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہوگا غزہ پر. یہ آج سے نہیں ہے، 2011-12 سے جو یہ لوگ ربیع عربی کے نام پر جنہوں نے فساد مچایا تھا، اسی وقت سے ان کا تو یہ ڈیل چل رہا تھا. جی ہاں، لیکن کیسے کیسے ناکامی ان کو ہوئی، اور کیسے جو ہے عربوں نے اس میں خاص طور سے جو اصل کردار رہا ہے مصر کا اور سعودی کا، کیسے جو ان کے اس ڈیل کو ناکام یہ لوگ بناتے آئے ہیں، آج تک بھی بڑی مشکل سے پہنچ پائے ہیں وہاں تک. بہرحال یہ لوگ کوشش آج تک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کا خبیث ایجنڈا جو ہے، یہ جو صلیبی ہیں اور یہ جو صہیونی ہے، کیسے جو ہے اپنے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر کے اپنے اس خبیث ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے ذریعے سے، اس کو پورا ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے عرب تو ہیں کمزور، اور جب انہی میں منافقین پیدا ہو جاتے ہیں تو اور جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا مقصد تھا کہ اپنے جو ہے جیسے بولتے ہیں کہ جیسے خود مصعب مرزوق اور ان جیسے لوگوں نے جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ جو ہے ہمارے جو قیدی ہیں ان کو چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے ارغمال بنایا تھا، اور غزہ کو تباہ کر دیا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر تم وہی چاہتے تھے تو اس نے تو 7 اکتوبر کے بعد 10,000 سے زیادہ لوگوں کو مزید گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا ہے اسرائیل نے، اور تمہارے جو ہے چند قیدیوں کو چھوڑ دیا، 1,500-2 ہزار کتنے قیدیوں کو، اور تم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور یہ جو 10,000 سے زیادہ لوگوں کو مزید گرفتار کر لیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے. لاکھوں لوگ مارے گئے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بے شرم مصعب مرزوق جو سامنے بول رہا ہے، ایک دم جو ڈٹھائی سے بول رہا ہے ٹی وی پر کہ عوام کی ذمہ داری ہماری نہیں، اقوام متحدہ کی ہے، کیونکہ یہاں کے اکثر لوگ جو ہے کیمپوں میں رہتے ہیں اور باہر کا غذا کھاتے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا، امداد پر وہ ٹکے ہوئے ہیں. ارے تو پورا غزہ تو آج نہیں کب سے امداد پر ٹکا ہوا ہے. تو یہ کس طریقے سے الٹے سیدھے کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ الٹے سیدھے جو بیان، کسی کا بیانیہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، سب الگ الگ بیانیہ دیتے ہیں. اسماعیل ہنیہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم یہاں مشغول رکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو منظم پلان بنا کر کے ایران پہ حملہ کر دے. ایران کی فکر لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اپنا پٹاخہ پھینک کر کے تاکہ اسرائیل اپنا میزائل فلسطینیوں پر برساتا رہے. یہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ یہاں مشغول رہے اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے. یہ بیہودے یہ حرکت کرتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. آزاد کرائیں گے، آزادی کی لڑ رہے ہیں، اقصیٰ کی آزادی کے لڑ رہے ہیں. آدھے سے زیادہ جو غزہ دے چکے، بھائی تم کو آزاد کرنا تھا مسجد اقصیٰ، جب وہاں جاتے لڑنے کے لیے، بیت المقدس میں جاتے، یروشلم جاتے لڑنے کے لیے. غزہ جو ایک سیف زون تھا باقاعدہ مصر کے بارڈر پہ، کہاں غزہ اور کہاں یہاں کیوں تم نے لڑائی چھڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ جو سیف زون ہو جہاں سنی مسلمان رہتے تھے، آرام سے جہاں رہتے تھے، ان کو جو ہے تمہیں مزید تباہ کرنا تھا. وہ ایک جگہ باقی تھی سیف جگہ، اس کو تمہیں تباہی کے دہانے پہ چھوڑنا تھا، اور جو صدی کی ڈیل ہے اس کو تمہیں پورا کروانا تھا کہ وہاں تباہی مچائی جائے، وہاں پورا جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے. اس کے بعد جو کام کرنا ہوگا کریں گے. پھر کون آئے گا بھائی؟ ملبے پہ کون رہے گا؟ عالمی کمپنیاں آئیں گی اور پھر ایسا ڈیل چلے گا. یہ تو بہت خطرناک کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں کون آئے گا. ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی ابھی، پھر اس کے بعد اس کا جو حاکم ہوگا وہ ٹونی بلیئر ہوگا برطانیہ کا، اور اس کا جو صدر ہوگا کون ہوگا؟ دیکھ بھال کرنے والا ٹرمپ ہوگا، اور ایک کیئر ٹیکر وہاں پہ حکومت آئے گی. جی ہاں، اور یہ حماسیوں نے اس کو تسلیم کیا، اسرائیل نے تسلیم کیا. جی ہاں، فلسطینی اتھارٹی کو یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، فلسطینی اتھارٹی کے لیے یہ لوگ نہیں کر رہے. اور جو عربوں نے کوشش کیا ہوا ہے فرانس کو ملا کر اور پوری دنیا کو ملا کر کے کہ جو ہے فلسطینی اتھارٹی کو جو ہے وہاں پر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ساتھ دیں گے اور پورا تعاون کریں گے، وہاں کی تعمیر نو کا جو ہے ہم کوشش کریں گے فلسطینی اتھارٹی کو دی جائے. لیکن ادھر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، حماس، اخوان، ایران، یہ لوگ مل کر کے الگ جو اپنا پلان بنا رہے ہیں. جی ہاں، کہ ایک جو ہے آزاد وہاں پر حکومت قائم کر دی جائے. تو حماس کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہم جو فلسطینی اتھارٹی کو نہیں دیں گے.
مطلب یہ لوگ صلیبیوں اور صہیونیوں کی حکومت مان رہے ہیں، مسلمانوں کی حکومت وہاں نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ آرام سے کام کریں. تو یہ لوگ کیا کریں گے، وہاں پر ایک کیئر ٹیکر حکومت لائیں گے، اور اس کے بعد جو عالمی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی یورپ امریکہ کی، ان کو بلائیں گے وہاں پر جو ہے تعمیر نو کے لیے، اور پھر اپنے حساب سے پھر جو ایک زمانے تک اس کو جو ہے قرض کے بوجھوں تلے دبا دیں گے ان لوگوں کو، اور اس کے بعد کمائی کریں گے وہاں پہ. جو ان کو جو پہلے سے ان کا پلان ہوگا صدی کی ڈیل کے تعلق سے وہاں سے پورا بنائیں گے. اور سب سے بڑا ان کا پلان جو ہے بن گوریان کینال بنانا، غزہ کے راستے سے خلیج عقبہ کے راستے سے، تاکہ جو ہے ایک دوسرا جو ہے چینل بنایا جائے کشتیوں کے لیے، اور نہر سوئز جو ہے اس کو بلاک کر دیا جائے جو مصر کے راستے سے ہو کے جاتا ہے بحر ابیض متوسط کے اندر. تو یہ لوگ ایک دوسرا راستہ خلیج عقبہ سے غزہ کے راستے بحر ابیض متوسط میں جانا چاہتے ہیں، میڈیٹرین سی میں. اور اسرائیل یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر کے، اور ان جو ہے خبیث اخوانیوں کا یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے جو اس میں مظلوم فلسطینیوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. اسماعیل ہنیہ کا بیان کوئی ایسے نہیں ہے، مصعب و مرزوق کا بیان ایسے کوئی نہیں ہے بھائی. یہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں، انہیں کوئی درد نہیں ہے. باقاعدہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی بالکل بے دردی سے بولتے ہیں، یہ لڑائی میں تو مارے جاتے ہیں، ہمیشہ مارے گئے، پہلے بھی مارے گئے، آج مارے گئے تو کیا ہوا، یہ تو چلتا ہے ایسا. کیا ان کے لوگ نہیں مارے گئے؟ وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خسارہ نہیں ہوا ہے. وہ لوگ جو ہے پورے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کہیں جو ہے 5 اسٹار ہوٹل سے نکل رہے ہیں، ایسا نکل رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں 2 سال بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں بھی تھے، پتہ نہیں کہاں تھے، کون ان کو جانتا ہے بھائی. اچھا دیکھیے، یہ ابو مصعب مرزوق جس کی بیٹی جو امریکہ میں وہاں رہتی ہے باقاعدہ نیشنلٹی لے کر کے، جی ہاں، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی اسے اینکر پوچھ رہا ہے، ٹی وی اینکر پوچھ رہا ہے کہ اچھا مقصد کیا تھا تمہارا مقصد کیا تھا؟ فلسطین کو آزاد کرانا نا، تبھی تو 7 کا حملہ کی ہو، اتنا بڑا حملہ اسرائیل کے خلاف، ہزاروں میزائل جو تمہارے حساب سے تھا اس کو داغے، اور اتنے لوگوں کو تم نے کیا، پکڑا، گرفتار کیا، قیدی بنایا، ارغمال بنایا، سرنگوں میں لے گئے، کہاں لے گئے. تو کیا مقصد تھا؟ آزاد کرانا مقصد تھا فلسطین کا یا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے پاس 1,500 فوجی، ہمارے پاس 1,500 فوجی ہے، ہمارے پاس جو نوجوان ہیں لڑنے والے 1,500 ہیں، 1500. تو 1,500 سے کون جو ہے ملک آزاد کرا پائے گا؟ صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 1,500 نوجوان ہیں لڑائی کرنے والے، جو اصل لڑائی کے میدان میں اتر سکتے ہیں، صرف 1,500 ہیں. اور جو اور کیپیسٹی بھی سرنگوں کے اندر رہنے کے لیے جو کیپیسٹی ہے وہ 1,500 کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اور 1,500 سے ہم کہاں لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو کہا پھر تم لوگوں نے جو ہے جب آزاد کرنا مطلب پھر کیا تھا؟ کیوں تم نے لڑائی چھڑی؟ جب آزاد کرانا مقصد نہیں تھا تمہارے تو کیوں تم نے لڑائی چھڑی؟ پھر وہ خاموش ہو گیا، ادھر ادھر کی بکنے لگا. جی ہاں، غصے سے لال پیلا ہو گیا. یہ ان کی حالت، یہ ان کی اوقات ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے اور مجوسیوں کے حق میں کام کر رہے ہیں لڑائی چھڑ کر کے. اور عربوں نے جو فلسطین کے حل کرنے کا جو ایک فارمولہ بنایا تھا تاکہ وہ حل نہ ہونے پائے، وہ حل ہونے نہ پائے، صاف ہے. لیکن آپ دیکھو جو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جن کو غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں ABCD نہیں معلوم ہے، وہ بڑے بڑے دانشور بنے گھومتے ہیں، حماس 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 چلاتے ہیں. جانتے نہیں حماس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے کس بل سے یہ نکلا ہے، اور کون کیسا ہے، کس کی جو ہے کیا نام ہے، یہ لوگ ایجنٹی کر رہے ہیں، حمالی کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. ایک سے دانشوری جھاڑ رہے ہیں خواہ مخواہ کے، کوئی تاریخ نہیں معلوم. اور کہیں گے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہے، حماس کے خلاف جو بولتے ہیں ان کو کوئی ہسٹری نہیں معلوم ہے، ان کو بہت معلوم ہے. ادھر ادھر سے کچھ انہی صلیبیوں کا، انہی دشمنان اسلام کا کچھ پیپر پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر سے، امریکہ سے نکلنے والی اخبار اور ایران سے نکلنے والا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کے کچھ جو ہے اخبار پڑھ لے کر کے بہت بڑے دانشور بن جاتے ہیں. اور یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں باقاعدہ، حماسیوں کو بہت بڑا مجاہد بنا کے دکھاتے ہیں باقاعدہ. جی ہاں، ایسا لگے گا کوئی وہ ملک ہے جو لڑ رہا ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے جو سامنے لڑ رہی ہے، بارڈر ہے بیچ میں. جی ہاں، ایسے دکھایا جاتا ہے باقاعدہ، جبکہ سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے، ایک مچھر بھی نہیں ہوتا سامنے دفاع کرنے کے لیے. اسرائیل جب حملہ کرتا ہے فلسطینیوں کو، مظلوم فلسطینیوں کو مارتا ہے، تو سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف مظلوم نہتے مسلمان فلسطینی ہوتے ہیں. اور یہ جو حماسی ہے نا، یہ باقاعدہ کیمپوں میں جا کر کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کے بیچ میں، بچوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل عورتوں کو معاف کرتا ہو تو ہم بچ جائیں گے. کتنے فلسطینی جو ہے کیمپوں میں یہ جب جاتے ہیں گھسنے کے لیے تو مار کے بھگاتے ہیں. جی ہاں، اور بہت سے جو اکثر تو جو ہے سرنگوں میں گھسے رہتے ہیں. ان کے کچھ کارکن جو باہر رہتے ہیں وہ عورتوں اور بچوں کے کیمپوں میں جا کے گھستے ہیں. یہ مقابلہ کریں گے؟ یہ لوگ اپنی جان باقاعدہ ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے یہودیوں کی طرف سے. ان کو جو مہنگی مہنگی گاڑیاں 2025 کی مہنگی گاڑیاں جو ہے ماڈل کی دی جاتی ہیں. جی ہاں، فوجی لباس اچھے عمدہ دیے جاتے ہیں، ان کو ڈالر دیا جاتا ہے.
عیش کرتے ہیں یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے، تاکہ جانے کی دنیا کہ ہاں سامنے ایک مہرہ ہے. ان کو خوخار بنا کے دکھایا جائے، اور کچھ فلسطینیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ مارو ان کو، اور یہ مارتے ہیں اس کی فوٹو ویڈیو بنایا جاتا ہے، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے، جانے کہ یہ خوخار ہیں، دیکھو کتنے جو ہے ایک دم درندہ صفت انسان ہیں یہ لوگ، انہی سے ہم لڑ رہے ہیں. دیکھ رہے ہو یہ درندہ ایسے ہی جو ہے عراق وغیرہ کے اندر، سیریا کے اندر داعشیوں کو، آئسس کو ایسے دکھایا گیا تھا، درندہ صفت بنا کے دکھایا گیا تھا. پھر اس کے بعد اٹیک کرتے تھے یہ لوگ، پھر اس ملک کو، اس شہر کو تباہ کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ جو ہے ٹول ہیں، یہ حماسی یہ ٹول ہیں، ان کو پالا جاتا ہے باقاعدہ بھینسوں کی طرح سے، تاکہ یہ لوگ خوخار بنے، آدم خور بنے، اور ایسے ہی لوگوں کو ماریں میدان میں. اس کے بعد جو ہے ان کو ویڈیو بنا کر پورا دکھایا جاتا ہے. اسرائیل پھر انہی کے کا بہانہ بنا کر کے پورا جو ہے نیست و نابود کرتا ہے فلسطین کو، کہ ہم جو ہے انسانوں سے نہیں، ہم درندوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ہم جنگلیوں سے لڑائی کر رہے ہیں، جن کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. پوری دنیا تائید کر دے کہ ہاں ایسے درندوں کو تو ختم کرنا چاہیے، نہیں رہنے دینا. ایسے درندے صفت لوگ جو فلسطین میں رہیں گے تو کیسے وہاں اسرائیل وہاں رہ پائے گا بغل میں؟ ان کو تو ختم ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے وہاں پورا مارتا ہے، تباہ کرتا ہے ایک طرح سے. تو ان درندوں کو باقاعدہ پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے. یہ حقیقت